تمام مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی اور مصیبت۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک مجموعہ بن گئی ہے، اور دوسری طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ قدرتی پریشانیاں وہ الگ سے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل زندگی ایک اجیرن سی زندگی بن گئی ہے۔ لیکن کیا کبھی غور کیا ہے ہم سب نے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے جو قرآن اور حدیث کا دعویٰ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس دین میں ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے، تمام دقتوں کا، تمام مصیبتوں کا، تمام آزمائشوں کا اس دین میں، اس اسلام میں حل موجود ہے، سب بیماریوں کی شفا موجود ہے، دوا موجود ہے۔ تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے کہ ہماری دکھ، ہماری تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں ختم ہوں اور ایک چین و سکون اور راحت بھری زندگی ہم سب کو نصیب ہو؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہے جو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے اور کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں۔ پہلی چیز جس بنیاد پر اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ آتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ویسا ہے جیسا کہ ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اگر ہمارا یہ ایمان اللہ کی ذات پر ویسا ہوتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی۔ یہ تو قرآن نے صاف کہا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے فرض ہے۔ ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے فرض ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور جس ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جو پہلا درجہ ہے اللہ کی مدد بندوں تک پہنچنے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کے بجائے ہمارا ایمان، ہمارا یقین دوسری چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ زبانی دعویٰ تو ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، زبانی دعویٰ تو ہے، لیکن یقین اور جو ایک رشتہ ہے وہ غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ کسی کا رشتہ ہے اس کی دکان سے جڑا ہے، کسی کا رشتہ ہے اس کی فصلوں سے جڑا ہوا ہے، کسی کا رشتہ ہے اس کے باغوں سے جڑا ہوا ہے، تو کسی کا ایمان ہے اس کی پلاٹنگ اور اس کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کا رشتہ اپنی ان دنیاوی چیزوں سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے
کہ یہی ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر مجھے آمدنی حاصل ہوگی، نفع ملے گا، اور اس نفع کی بنیاد پر میرے دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں سب دور ہوتی چلی جائیں گی اور میری زندگی خوشحالی میں گزرے گی. یہ ایک بظاہر ایک چیز ہے جو دیکھنے میں آتی ہے. یہ تو صاف لگتا ہے کہ ایمان کی ایک کمزوری. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اگر ایمان ہو مضبوط، اور اس مضبوط ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد بندوں کے ساتھ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکار کریے کہ میری دکان، میرا مکان، میری جائیداد، میرا بزنس، میرا کاروبار، میری تجارت اور میرے اور دوسرے ذرائع آمدنی بس یہ ایک صرف ذریعہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے لگائے ہیں، مجھے ان میں محنت کرنی ہے. باقی جو چیز اللہ کی طرف سے مجھے حاصل ہوگی، خاص مدد، اس کا دینے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. تو پہلی چیز جو ایک مضبوط ہونا چاہیے رشتہ، بندے اور اللہ کا رشتہ جو کمزور نظر آتا ہے، یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بدر کی جنگ ہوئی، پہلی جنگ ہے. آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 313 مسلمان صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور لشکر کفار ادھر سے 1000 تمام ہتھیاروں سے لیس. کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کی ذات پر ایمان ایسا تھا، اللہ کی ذات سے رشتہ ایسا تھا کہ دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہ 313 ان 1000 پر بھاری پڑ گئے. تو پہلی چیز جو ہمیں مضبوط کرنی ہے وہ ہمارا ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے رشتہ. دوسری چیز جس کی کمی نظر آتی ہے وہ ہے اخلاص. ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. ہم تو نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ میں لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، میری قرات بڑی اچھی ہے، میں لمبے سجدے کر رہا ہوں، تاکہ دوسرا والا سامنے جو ہے وہ دیکھ کے یہ محسوس کر لے کہ نہیں، یہ فلاں صاحب جو ہیں بہت نیک آدمی ہیں، ماشاءاللہ نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں. ہماری تو نمازوں کا یہ حال ہے، ہماری زکوٰۃ کا یہ حال ہے کہ ایک تو دیتے نہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی یہ رہتا ہے کہ جس کو دی ہے زکوٰۃ وہ شخص زندگی بھر ہماری غلامی کرے، کبھی ہماری رائے کے خلاف کوئی رائے نہ دے، ہمارے سامنے ہمیشہ نیچی آواز میں بات کرے، چونکہ ہم نے اس کی مدد کی تھی، گرچہ زکوٰۃ کے پیسے سے کی تھی. ایسی زکوٰۃ کس کام کی؟ ہم اگر روزہ رکھیں، ہم اگر حج کرنے جائیں، ہم دین کے اور دوسرے کام کریں، بالکل صاف جھلکتا ہے کہ کوئی اخلاص، جو سچائی جو ہوتی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیانی جو رشتہ مضبوط ہو کہ اللہ میں نے جو یہ کام کیا ہے، میں نے جو یہ نماز پڑھی، میری جو یہ قربانی، میری یہ زکوٰۃ، میرا یہ روزہ، میرا یہ صدقہ، میرا یہ اچھا عمل، اے اللہ صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے. یہ ہے وہ اخلاص جس کی کمی ہے. اور اخلاص کی جب کمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو مدد سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اگر اخلاص ہو بندوں کے اندر، اللہ کی مدد نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن نے کہا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، جو ہم نے زمانوں میں بنا کر کے بھیجے اس دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کر کے رہیں گے. اور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے ہر نبی کی مدد فرمائی، اور ساتھ فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ دنیا میں صاحب ایمان ہیں، جو لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان رسولوں پر، ان نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کی مدد ہم دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے.
تو دوسری جو چیز ہے بنیادی جس کی کمی ہے وہ ہے اخلاص. ہمارے اعمال میں سچائی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، صرف ایک دکھاوا ہے، ایک رسم ہے، ایک دنیا طلبی ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے کہ بس دوسرا متاثر ہو جائے کہ نہیں ان کا جو ہے ماشاءاللہ کپڑا بڑا اچھا پہنتے ہیں، لمبا کرتا ہے اور ہاتھ بڑے نرم ہیں، جب مصافحہ کرو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ روئی پکڑ لی، یہ بڑے نیک ہیں. دعائیں کریں گے پبلک میں کریں یا تنہائی میں کریں، بہت جلد ایسا لگے گا کہ چیخیں مار کے رونے لگیں گے، دہاڑے مارنے لگیں گے، تاکہ سامنے والا دیکھ کے یہ محسوس کرے کہ نہیں ایک بات ہے، مانگتے ہیں تو بالکل. یہ جو چیزیں ہیں بظاہر آپ ان کو چاہے جو نام دیجئے، لیکن ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے. اور جہاں کہیں ریاکاری آئی، ذرا بھی شبہ بھی اگر آیا، فوراً وہ عمل اللہ کے دربار سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے فوراً. کیونکہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ چھوٹا شرک ہے. اس لیے اپنے ہر عمل میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تنہائی کا ہو یا کھلم کھلا کرنے والا ہو، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریے، سچائی پیدا کریے، بس اللہ کے لیے کریے جو کرنا ہے. باقی دنیا جہان میں کسی کے لیے کوئی عمل ہرگز نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہو. اسی طرح تیسری چیز ہے دعا. دعا کے بارے میں کہا گیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس ہتھیار کو لے کر ہر ایمان والا بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. اور دعا مانگنے میں نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت، نہ بیٹھنے کی ضرورت، بندہ جس حال میں جہاں ہو اللہ سے مانگ لے، بہت آسان ہے. لیکن اس دعا جو ہتھیار کہا گیا ہے ایمان والے کا، اس سے ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل محروم ہیں اور بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وقت نکال کے مانگیں. جبکہ قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دعا بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے. الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کی جڑ اور بنیاد ہے دعا. ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں، اور اگر کبھی فرصت ملتی بھی ہے کسی نماز کے بعد یا مسجد میں آنے کے بعد، تو ایسے بھاگتے ہیں دعا سے چڑ کے جیسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا. اور کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کام دھندا کچھ نہیں ہے، صرف بھاگنا ہے بس. ارے بھائی، کیا آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی میں دکھ درد دور نہیں کروانے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو؟ ظاہر ہر ایمان والا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی کامیاب رہے. تو اس کے لیے ذرا 5-10 منٹ 24 گھنٹے میں نکال کر اللہ سے مانگنا اگر شروع کر دیں، تنہائی میں اپنے رب سے رو کر، گڑ گڑا کر، تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی. اور دعا کی قبولیت میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، جس کو جیسا موقع ملتا ہے، کم زیادہ الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھار سب کرتے ہیں، لیکن وہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی. دعا کی قبولیت نہ ہونا 3 بنیادی وجہ ہیں جن کی بنیاد پر دعا رد ہو جاتی ہے. پہلی چیز ہے عمل میں اخلاص نہ ہونا، عمل کے اندر سچائی نہ ہونا. دوسری چیز ہے بدعملی، ایک طرف دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دوسری طرف حرام پہ حرام، حرام پہ حرام، زنا پہ زنا، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا. تیسری چیز ہے بری معیشت، حرام کھانا، حرام کمانا، ناجائز کھانا، ناجائز کمانا. یہ 3 بنیادی وجہ ہیں اللہ کے دربار میں. ان 3 باتوں کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے. پہلی چیز اخلاص اور سچائی کا عمل میں نہ ہونا، دوسری چیز بدعملی، گناہوں کا بار بار ارتکاب کرتے رہنا، اور تیسری چیز بد معیشت، حرام معیشت، سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، خیانت ہے، ناجائز طور پر کسی کا مال اور حق مار لینا.
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حرام کے دائرے میں آتی ہیں. اس طرح کی یہ چیزیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں اور پھر وہ دعائیں کرتا پھرے اللہ سے لمبی لمبی، کوئی فائدہ نہیں، ہرگز دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک چیز اور جو اللہ کی مدد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ ہے نماز. قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، نماز سے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. نماز ایک ایسی اہم عبادت، اب تو ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، لوگ کہہ دیتے ہیں بہت سی مرتبہ ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اما جب دیکھو ہر مسجد میں نماز کی ہی باتیں ہوتی ہیں، اور کیا باتیں ہوں بھئی، مسجد کا مقصد ہی کیا ہے اور کون سی باتیں ہوں گی مسجد میں؟ ہر وقت یہ لوگ نماز کو ہی کہتے رہتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی مقصد ہے نماز. الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا ہے کہ نماز ایمان والے کے لیے معراج ہے، معراج. اور جس وقت نماز کی حالت میں بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز جو فرائض ہیں، 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کے علاوہ آپ حدیث کھول کے دیکھیں گے، پڑھ کے دیکھیں گے تو مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت ہے. کہیں بارش کے موقع پر، تو سورج گرہن کے موقع پر، تو چاند گرہن کے موقع پر، کبھی زلزلہ آ جائے تو، کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو، کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اے میرے امتیو، دیکھو سنو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ درد مصیبت اور آزمائش کا سامنا تمہیں کرنا پڑے، میں تمہیں یہ طریقہ دے کر جا رہا ہوں، فوراً اللہ کے دربار میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل حل کرنے پر کل بھی قادر تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ قادر رہے گا. تو نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے صبر کے ذریعے، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا. کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں بالکل خوش ہوں پورے طریقے پر. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو وہ دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر کوئی بیچارہ غریب ہے تو وہ اور دوسری پریشانی میں مبتلا ہے. ہر آدمی کی پریشانیاں، دکھ درد مصیبتیں اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں. جس کیٹیگری اور جس لیول کا آدمی ہے اسی لیول کی پریشانیاں اور مصیبتیں بندے پر اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر گھبرانا، شکوے شکایتیں کرنا، ادھر ادھر ان پہ تبصرے کرتے پھرنا، بہت جلد اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوس ہو جانا، یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے. ان پر صبر کیا جائے، صبر کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، بھروسہ. آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو بھروسہ ہے، ہم اگر کسی سے کہہ دیں ہمیں کوئی ضرورت ہے، مثلا ہم کہہ دیں کہ بھائی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ذرا 10,000 روپے ہم کو مل جائیں گے قرض، تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے. تو یہ دے دیں گے اور لے لیں گے، اور ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بھروسہ، ہم اطمینان سے سو گئے، ہمیں بھروسہ ہے کل وہ دے دے گا، اس پر تو بھروسہ ہے. ہمارا کوئی مریض اگر کسی ہاسپٹل میں ہو، اس پر تو بھروسہ ہے کہ اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا ٹریٹمنٹ مل جائے، اچھا علاج ہو جائے، اچھی دوائیں اور ان کا انتظام ہو جائے، اس پر تو بھروسہ ہے. لیکن آپ ذرا کسی سے یہ کہہ دیجئے کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو، مریض صحیح ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کچھ صدقہ کر دو، اللہ سے دعا کرو، اس کی طرف توجہ ذرا کم جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ کی طرف، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ نہیں ہے بندوں کو، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی، کوئی نہیں دبا سکتا. اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو، ایمان والے بندوں کو تو بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ غیر اللہ پر بھروسہ، جن سے مدد کی امید کی جا رہی ہے، جن کے اوپر ایک بھروسہ اور ایک اطمینان ہے کہ نہیں یہ ہماری مدد کریں گے، مصیبت میں یہ کام آئیں گے، مصیبت میں میری یہ چیز کام آئے گی، میرا دوست کام آئے گا، میرا رشتہ دار کام آئے گا، میرا یہ بزنس کام آئے گا، میرا یہ پلاٹ کام آئے گا، میرا یہ باغ کام آئے گا، یہ فلاں بزرگ کام آئیں گے، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن نے تو صاف کہا ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد کا مطالبہ کر رہے ہو، اے لوگو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جو چیز اتنی محتاج ہو، اتنی کمزور ہو کہ خود اپنی مدد نہ کر سکے، وہ بھلا دوسرے کی مدد کیسے وہ چیز کر دے گی؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہیں، ایمان اللہ کی ذات پر، اسی طریقے سے اعمال میں اخلاص اور سچائی، اسی طریقے سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام، اسی طریقے سے نماز، اس کی پابندی، مختلف موقعوں پر نوافل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، اسی طریقے سے صبر، تمام مصائب و آلام، پریشانیاں، ان پر صبر کرتے رہنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اسی طریقے سے توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد اور اٹوٹ رشتہ اور بندھن کہ جو ہوگا میرا رب کرے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بھی کام کا کرنے کا اگر آپ ارادہ کر لیں تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ کی ذات پر جب بھروسہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اعتماد میں، بھروسے میں، ایمان میں، صبر میں، نماز میں، دعا میں یہ سچا ہے یا بس جذبات میں آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے اور صاف صاف کہا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا اظہار کر دیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے سب کو آزمایا ہے، سب کو آزمایا ہے اور ہر طرح سے آزمایا ہے۔ اور جو آزمائشیں ہوا کرتی تھیں ان آزمائشوں کا اس زمانے میں تو عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں۔ جو آزمائشیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، انبیاء علیہم السلام کی آزمائشیں ہوا کرتی تھیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کیا کرتا تھا۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، کہ اس زمانے میں لوگوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا تھا، مصیبتیں ڈالی جاتی تھیں، جسمانی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، ایسے دکھ درد اور ایسی آزمائشوں میں ڈالا جاتا تھا کہ وقت کا نبی اور رسول بھی یہ کہتا تھا کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی کڑی آزمائش ہوتی تھی۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائشیں ہوتی ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں، ہم تو جانتے ہی ہیں، دنیا جان لے کہ کون جھوٹا ہے اپنے دعوے ایمان میں اور کون سچا ہے۔ اس لیے ہم پرکھیں گے، آزمائیں گے، چونکہ جنت ہمیں دینی ہے، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالی ادنا سے ادنا جنتی کو عطا فرمائے گا، تو کیا اتنی بڑی زمین جائیداد یوں ہی مل جائے گی؟ اس دنیا میں ذرا 1 انچ آپ پلاٹ کسی کا زیادہ ناپ کے دیکھ لیجئے، بوال ہو جائے گا۔ 1 انچ آدمی اپنی زمین دینا گوارا نہیں کرتا ہے بغیر قیمت کے، تو کیا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت وہ اللہ یوں ہی فری میں لٹا دے گا؟ وہ بھی تو آزمائے گا، وہ بھی تو پرکھے گا، وہ بھی تو کھرے کھوٹے کی پہچان کرے گا۔ دنیا میں ہر آدمی جان لے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، باقی اپنے اعمال اور اپنے ایمان کے دعوے میں کھوٹا ہے، یہ سب سمجھ لیں۔
اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ذکر کی گئیں ہم سب تنہائی میں بیٹھیں، وقت نکالیں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں کمی واقع ہو رہی ہے اس کمی کو یقیناً کمی سمجھیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ کسی سے اگر کہنے لگو تو وہ کہتا ہے نہیں مولانا بظاہر تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہوتا ہے، محنت سے کماتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں پریشان ہوں۔ قرآن نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اے لوگوں اپنے آپ کو زیادہ دودھ کا دھلا نہ سمجھو، اپنے آپ کو زیادہ پارسا نہ سمجھو۔ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے کون نہ ڈرنے والا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے ہماری تنہائیاں بھی پاک ہوں اور ہماری جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ بھی پاک صاف ہوں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ تمام دکھ درد مصیبت اور آزمائش اور پریشانیاں جو ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔